آپ یاد کیجئے کہ ختم نبوت یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، یہ جنگ یمامہ کیوں ہوئی تھی؟ جنگ یمامہ ہونے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا حضور کی وفات کے بعد، حضور کے زمانے میں جو ہے وہ ایک مرتبہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا لو سألت هذه القطعة، اس نے کہا ان جعل علی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، کہ یا محمد آپ جو ہے یا تو اپنی وفات کے بعد میرے نبی ہونے کا اعلان کر دیں کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ مسیلمہ جو ہے وہ نبی ہوگا، یا پھر آپ عرب کے جو ہے وہ نبی بن جائیں اور مجھے جو ہے وہ عجمیوں کا نبی بنا دیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما آتیتکها، یعنی کہ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ہاتھ میں کھجور کی شاخ موجود تھی، حضور نے فرمایا تو اس میں سے ایک ذرہ بھی اگر نبوت کے لیے مانگے گا تو میں تجھے ایک ذرہ بھی اس میں سے عطا نہیں کروں گا۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یمامہ میں چلا گیا، یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے وہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ہزاروں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے تیار کیا۔ آپ یاد کیجئے احد، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، بے شمار جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے۔ ان تمام جو جنگیں تھیں، غزوات تھے، اس میں جو ٹوٹل صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 259 ہے۔ کتنی؟ 259۔ اور جو مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جب جنگ لڑی گئی، اس کے اندر بدری صحابہ بھی موجود تھے۔ حضور نے بدری صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ اب یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو اس کے اندر جو ہے بدری صحابہ بھی موجود تھے، اس میں بچے بھی صحابہ موجود تھے، بڑی عمر کے بھی صحابہ موجود تھے، اس میں حافظ قرآن صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں 1200 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شہید ہوئے، اور 700 حفاظ کرام صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے سالم جیسا قاری میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ قاری القرہ حضرت سالم بھی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور ٹوٹل 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ اور ایک دفعہ اس نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اپنے قاصد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ جا کے جو ہے وہ ان سے میرے لیے نبوت مانگ کے لے کر آؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون جا کر جو ہے وہ میرا پیغام اس تک پہنچائے گا؟ ایک صحابی جن کے تقریباً 11-12 اس وقت بچے تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، سب سے کمزور غریب صحابی تھے۔ آپ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب آپ نے کہا تو کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھجور کے ذرات آپ کے منہ سے نکلے تو صحابہ نے فرمایا پھر کھجور تو کھا لو۔ کہا کہ کہیں میں کھجور کھانے کے چکر میں لگ جاؤں اور یہ وقت نہ نکل جائے کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھیجا، اب وہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، چاروں طرف اس کے امراء موجود ہیں، چاروں طرف اس کے سپاہی موجود ہیں جو تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے جو خط مسیلمہ کذاب کو دیا، جب اس نے اپنے جو خط پڑھنے والا موجود تھا اس کو خط دیا کہ بھئی یہ خط پڑھو، اس میں لکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ تو سب سے بڑا کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ بات اس نے پڑھ کے سنائی سب کے سامنے، اس کے بڑے بڑے امراء وہاں موجود، اس کے ماننے والے وہاں موجود، اس کے سپاہی وہاں موجود۔ اب یہ اکیلے میں پڑھتا یا اکیلے میں سنایا جاتا الگ بات تھی، جب سب کے سامنے اس کو جھوٹا کہا گیا اب بڑا غضبناک ہو گیا، جلال میں آ گیا کہ یہاں تو میرے پیروکار موجود ہیں اور ان کے سامنے مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ جلال میں اس نے تلوار نکالی اور وہ جو صحابی رسول جو خط لے کر آئے تھے، قاصد بن کر آئے تھے، آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟
تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو مجھ سے پوچھتا ہے، جب رسول اللہ نے فرما دیا تو کذاب ہے تو میں بھی کہتا ہوں تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو پیچھے مڑ کر دیکھ، تو پیچھے مڑ کر دیکھ کہ میرے کتنے فوجی جو ہیں وہ تلواریں لے کے نیزے لے کے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے یہ پیغام لے کے مجھے بھیجا تھا اس وقت میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی موجود ہیں، گھٹنوں کے بل چڑھنے والے بچے موجود ہیں۔ جب وہ میری اولاد مجھے نہ روک سکی تو اب کہتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ۔ اللہ و شاعر کیا خوب فرماتا ہے نا کہ غلامان محمد سر کٹ جانے سے پرواہ، جان دینے سے پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا تو مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کہتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب اس نے جو ہے آپ کا زوردار وار کیا اور ایک بازو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ آپ اس صحابی رسول چلائے نہیں، آپ روئے نہیں، آپ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، آپ اس وقت بھی اسی بات پر رہے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمیں کوئی ہلکی سی تکلیف پہنچ جائے، ہلکا سا کٹ لگ جائے تو ہماری چیخیں نکل آتی ہیں، ہم تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول اس وقت کھڑے رہے۔ اس نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ آپ نے فرمایا تو اگر میری گردن اڑانا چاہتا ہے اڑا دے۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا تو کذاب ہے تو کذاب ہے، اس نے جو ہے اس صحابی رسول کو اسی وقت جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ یمامہ کا جب وقت آیا تو یہ بہت بڑے قلعے کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اب اس قلعے میں داخل ہونا تھا۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ اس قلعے میں چھال کے ذریعے جو ہے وہ پھینک دیا جائے، میں اس قلعے میں جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اکیلے تنہا صحابی رسول، آپ اس قلعے کی دیوار پر جب اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کفار تلواریں لے کے نیزے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں، آپ کے آخری نبی ہونے کے لیے، آپ کے ناموں سے رسالت کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ کفار کے جھنڈ میں جو ہے وہ چھلانگ لگا دی، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسا حصہ باقی نہ تھا جہاں تلوار یا نیزوں کے نشان موجود نہ ہو، لیکن آپ ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پھر مسلمان اندر داخل ہوئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو جنگ احد میں ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے حضرت وحشی نے جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب مسیلمہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے آگے بڑھ کر مسیلمہ پہ زوردار وار کیا اور اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے کہا کہ میں جب کفر میں تھا، دور جاہلیت کے اندر، میں نے سب سے عظیم انسان امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، آج میں سب سے دنیا کے بدبخت ترین انسان مسیلمہ کذاب کو جو ہے وہ واصل جہنم کرتا۔ اور آپ یہ بعد میں بھی یہ فرمایا کرتے کہ میں جب کفر میں تھا تو میں نے اسلام کے سب سے عظیم لیڈر امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور لیکن جب میں مسلمان ہوا تو اس کی تلافی کے لیے میں نے اس دنیا کے سب سے غلیظ ترین انسان کو جو ہے وہ میں نے قتل کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ختم نبوت یہ ایک اہم مسئلہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت ابھی سے کریں۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ لیکچرز، اسلامی لیکچرز کے لیے قادیانی مہیا کر دیے جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی وہ اسلامی لٹریچر جب آپ کی اولاد کو پڑھائے گا تو بتائیے پھر آپ کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق کیسے پیدا ہو؟ آج بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں بھائی قادیانیوں کو اتنا سخت نہیں رویہ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ، وہ بھی انسان ہے، انسانیت ہے، پہلے انسانیت کو ترجیح دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ کفار اگر اسلام کا دشمن نہ ہو اور وہ جزیہ دے تو وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے، اس کے لیے تحفظ دیا جائے گا، لیکن قادیانی یہ ایسے بدترین، خنزیر سے بھی زیادہ بدترین انسان ہے کہ جن کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا۔
اور ختم نبوت یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے اس سے صرف دلیل طلب کر لی کہ اچھا اگر تو نبی ہے تو کوئی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ دکھا، تو فرمایا اگر کسی نے اس سے یہ دلیل بھی پیش کی وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ بھائی تو نے اس سے دلیل ہی کیوں مانگی، یعنی کہ تو نے اس کے نبی ہونے کو تسلیم کر لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتا ہے اگر معجزہ دکھا دے۔ فرمایا جب حضور نے فرما دیا انا خاتم النبی کہ لا نبی کیا بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی دلیل بھی طلب کرے وہ بھی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔